حرام آمدنیوں میں سے ایک ہے جوا اور سٹا۔ حرام ذرائع میں سے جوا اور سٹا ہے۔ جوا کیا ہے؟ ہر ایسا معاملہ جو نفع اور نقصان کے بیچ میں دائر رہتا ہو، کہ جوا کھیلنے والا ہو سکتا ہے کہ اپنے اس طریقے سے چہیتی رقم حاصل بھی کر لے، اور ہو سکتا ہے کہ جو کچھ اپنی طرف سے لگا رہا ہے وہ بھی ہاتھ سے چلا جائے۔ مثال کے طور پر لاٹری، اگر کوئی شخص لاٹری کا ٹکٹ مثلاً 50 روپے میں خریدتا ہے اور لاٹری کی طرف سے یہ طے ہے کہ لاکھ روپے انعام میں ملنے، مثال کے طور پر، اب ہو سکتا ہے کہ ٹکٹ لینے والے کو، اس جوئے کے ٹکٹ لینے والے کو ہو سکتا ہے کہ لاکھ روپے، اور ہو سکتا ہے اپنا خریدا ہوا ٹکٹ سرمایہ وہ بھی چلا جائے۔ ایسے ہی دو شخصوں کے بیچ میں کوئی بھی ہار جیت کی شرط پر کوئی بھی کھیل، کسی بھی طرح کا کوئی کھیل، چاہے دوڑ بھاگ میں مقابلہ ہو یا کسی اور طرح کا، کہ اگر تم ہار گئے تو تم اتنی ہمیں دو گے، اتنا انعام ہمیں دو گے، اور ہم اگر ہار گئے تو ہم تمہیں وہ انعام تمہیں دیں گے۔ جو جاتا ہے وہ اور جوئے کے اندر جو رقم طے ہوتی ہے وہ چونکہ دینی پڑ جاتی ہے۔ اب ہارنے والا وہ رقم اگرچہ جیتنے والے کو دیتا ضرور ہے، لیکن اس کی پہلی چاہت یہی تھی کہ کسی طریقے سے دوسرا ہار جائے اور میں جیت کر وہ رقم حاصل کر لوں، لیکن چونکہ ہار گیا تو اب وہ مجبوراً رقم دوسرے کے حوالے کرنی پڑتی ہے، لیکن مگر طبیعت کی ناگواری کے ساتھ، اور اندر اندر اپنے مقابل کی دشمنی دل میں آتی ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے دینی تو بالکل نہیں تھی، مجبوری میں دے رہا ہوں، اور وہ یہ غصے کا کڑوا گھونٹ جو ہے وہ اپنا اندر اندر پیتا ہے۔ اب وہ خاموش رہتا ہے، اب وہ بولے تو آخر کس بات پہ بولے، چونکہ معاملے کا سبب تو خود وہ بنا ہے۔ تو اس طریقے سے جوئے کی وجہ سے آپس کی دشمنیاں، نفرت، کینہ، بغض وغیرہ یہ پیدا ہوتی ہیں آپس میں، اور سماج اور تمدن پر بہت زیادہ غلط اثر پڑتا ہے، اس کا جو ہے بہت زیادہ غلط اثر پڑتا ہے۔ اس لیے شرعاً اور عقلاً ہر لحاظ سے اس طرح کا کاروبار ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، جوئے اور سٹے کی شکلیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں، ویڈیو گیم، تاش کھیلنا، کیرم بورڈ اور پتنگ بازی، لاٹری، معمہ بازی، یہ بہت سی شکلیں ہو سکتی۔ جو بھی ہو، جوا اور سٹا جو قرآن و سنت کی نظر سے برا ہے، وہ برائی سبھی کے اندر آئے گی۔ مختلف دور کے اندر جوئے اور سٹے کی بہت سی شکلیں رائج رہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جاہلیت لوگوں میں جوئے اور سٹے کی بہت سی شکلیں چل رہی تھی۔ ایک شکل اس دور کے اندر یہ تھی جس کو شطرنج کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شکل ہے جس کو نرد شیر کہا جاتا ہے۔ یہ جوئے کی قسمیں ہیں۔ حضرت جناب نبی کریم علیہ السلام نے جوئے کی ان قسموں کے بارے میں حدیث شریف کے اندر بہت زیادہ برائی والے الفاظ سے اس کی قباحت ذکر کی ہے، لیکن جو برائی حدیث میں آپ نے
اس کے بارے میں فرمائی ہے جوے و سٹے کی جو بھی شکل ہوگی وہ برائی اس پر بھی آئے گی۔ حدیث شریف کی اہم ترین کتاب ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من لعب بالنرد فقد عصى اللہ ورسولہ، جس نے نرد شیر کھیلا، جو جوئے میں کھیلا جاتا ہے، اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کری۔ اور میرے آقا کا ارشاد ہے، من لعب بالنرد شیر فکأنما سبق یدہ فی الخنزیر ودمہ، میرے آقا کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے نرد شیر کھیلا اس نے ہاتھوں کو خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں سان لیا، ڈال دیا۔ اور کنز العمال کے اندر حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ شطرنج کھیلنے والا ملعون، اللہ کی رحمت سے دور، اور اس کی طرف دیکھنے والا ایسا ہے جیسا کہ خنزیر کا گوشت کھانے والا۔ میرے آقا نے ان حدیثوں کے اندر جوئے کو کیسا گھناؤنا کام بتایا ہے کہ ایک مسلمان کے خیال اور تصور سے دور ہے ایک چیز۔ مگر آج کا حال ہے کہ جوا و سٹا چل رہا ہے، مرد تو مرد، مردوں سے متجاوز ہو کر یہ لت جو ہے عورتوں تک میں آ پڑی ہے، اور اب تو کسی چیز کے خریدنے کی الگ سے ضرورت نہیں، موبائل سے جوئے کھیلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے معاشرے و سماج کو ان چیزوں سے پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اصل مسئلہ وہی ذکر کیا تھا، حلال اور حرام۔ حلال کو اختیار کرنا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔